اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی ثم اعرض عنها، پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. کیا مطلب؟ پہلی بات سن لو، عذاب قبر بھی ثابت ہے، عذاب دنیا بھی ثابت ہے، اور عذاب آخرت بھی. دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی. دنیا کا عذاب ہلکا، پھر قبر میں عذاب، اور آخرت میں بڑا عذاب. ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی. عذاب قیامت سے پہلے یہ ہے، قبر میں دوزخ کا عذاب ہوگا، مگر دوزخ سے دور رہ کر اس طرح کہ وہاں سے گرمی آئے گی، دھواں آئے گا، بو آئے گی، لیکن جب دوزخ میں جائے گا تو پوری طرح آگ ہوگی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیونکہ وہ بڑا عذاب ہے. تو قبر کا عذاب دوزخ کے عذاب سے ہلکا ہوگا، دوزخ کے عذاب سے ہلکا ہوگا، مگر کافر کو قیامت تک قبر میں عذاب ہوگا. مومن کا عذاب قبر میں عارضی ہوگا، کیونکہ اس کو دعائے مغفرت، ایصال ثواب کیا جاتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے. یعنی یہاں تک کہ قیامت سے پہلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ جو آپ ایصال ثواب کرتے ہو نا، مغفرت استغفار کرتے رہتے ہو، اس کی برکت سے آپ نے یہ بھی سن لیا. کافر، فاسق، منافق اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں. یہ بھی آپ نے سن لیا. دنیا میں عذاب کی صورتیں، قحط آنا، مہنگائی بہت زیادہ، قتل ہونا، خوف، زندگی مشکل ہو جانا، یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں. بہت قسم کے طوفان، زلزلے، یہ اللہ تعالی معاف فرمائے. اگر دنیا میں توبہ کر لی، جس کو سچی توبہ کہتے ہیں، تو ایسا شخص اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے گا. جس نے سچی توبہ کر لی، نہیں کی تو پھر کوئی صورت. سمجھدار لوگ ہیں آپ. گناہ ہمارے کتنے بڑے بڑے، اور سچی توبہ میں ٹائم کتنا لگتا ہے، مگر وہ سچی توبہ ہمیں کتنی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے. مگر انا ہے، ضد ہے، ایگو ہے، نہیں میں کیوں توبہ کروں، میں کیوں معافی چاہوں. تو پھر بتا دیا کہ پھر چکھنا پڑے گا، پھر اللہ تعالی بدلہ لے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جنہوں نے اب جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون. ظلم ہوتا ہے نا، یہ بھی ظالم ہے. کیا ظلم؟ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون کہ اس نے ہماری آیتیں سنی، ان آیتوں میں نصیحت کی گئی، اس کو بتا دیا گیا. نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی، بھلا چاہنے کو، ویل وشنگ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ آیتوں نے بتا دیا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، انجام کیا ہے. تو آیتیں سنی، نصیحت کی گئی، لیکن اس کے بعد بھی منہ پھیر لیا.
نصیحتوں پہ توجہ نہیں کی، دھیان نہیں دیا، اپنے آپ کو درست نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے مجرموں سے ہم بدلہ لیں گے، انتقام۔ اور اللہ کے بدلے سے کوئی پھر بچا سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی سہ سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا سے بدلہ لیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآنی آیتوں میں غور نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، نبی نے پھر ان کے بعد ان کی عطا سے ولیوں نے سمجھایا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی۔ بار بار 5 ٹائم آواز لگائی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ حی علی الفلاح، آؤ، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا، منہ پھیرا۔ تو اب منہ پھیرنے والے سن لو کہ اللہ بدلہ لے گا اور پھر تمہیں کوئی بچا سکتا۔ مومن گناہگار ہوگا تو اس کے لیے مہربانی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر بالآخر بخشا جائے گا، کیونکہ مومن ہے۔ لیکن کافر کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، تو اس نے سزا میں ہی رہنا ہے، اس کے لیے بخشش اونچی۔ کاش کا مطلب سمجھتے ہوں گے آپ؟ تمنا، آئی وش، کاش کہ ایسا ہو انسان قیامت کے دن نہ پچھتائے، دنیا میں پچھتا لے۔ وہ دن نہ ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ قرآن میں آیت ہے نا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں اس کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا، میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ اس دن کے پچھتانے سے بہتر ہے یہیں اپنے آپ کو سنبھال لو، یہاں اپنے آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے۔ نیکوں کی مثال موجود ہے۔ اب میں آپ کا امتحان لے لوں، آپ کو امام حسین پسند ہے یا یزید پلید؟ کون کہے گا یزید پلید کو پسند کرنے کی؟ ایمان والا تو بات نہیں کرے گا۔ اب سب نے کہا پسند ہیں امام، تو کام یزید والے کیوں کر رہے ہو؟ جواب دیں آپ۔ پسند ہے امام، یارانہ امام کے ساتھ، کام کرتوت اس پلید والے، تو پھر امام حسین کی دوستی تو درست نہ ہوئی، پھر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ دعویٰ کیا مگر کام کیے یزید والے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر واقعی پیار کرتے ہیں تو کردار بھی ویسا ہونا چاہیے، مگر ہمارا یہ حال نہیں ہے، تو بتائیں پھر ہم کیا کریں؟ اور اللہ فرماتا ہے مجرموں سے پھر ہم بدلہ لیں گے۔ آیتیں سن لی ہیں نا، نصیحت سن لی ہے نا، منہ پھیرتے ہو۔ یہ منہ پھیرنا کس کا طریقہ تھا؟ کافروں منافقوں کا۔ قرآن میں ہے نا، تعالوا یستغفر لکم، بلایا جاتا ہے ان کو کہ تمہیں اللہ کا رسول بخشوائے، لووا رؤوسہم، منہ پھیرتے ہیں رسول بخشوائے گا؟ معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری۔ وہ منہ پھیرتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوا لے، منہ پھیرتے ہیں، نخوت سے تمسخر کرتے ہیں۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ تیرے صدقے مجھے
ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یار۔ حضور جس دن آپ نیکوں کو اچھوں کو جام بھر بھر کے دیں گے، مجھے ایک بوند دے دیجئے گا، میرے لیے وہی بہت ہے، اور میرے جیسے نہیں 100 لاکھ ہو، آپ کا ایک اشارہ کافی۔ اور یہ نبی سے منہ پھیرتے ہیں تو بولو کیا یہ اللہ کے انتقام سے بچیں گے؟ نہیں۔ آؤ آج ان کا دامن تھام لو، گر دو عالم کا تجھے مقصود آرام ہے، ہر دو عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کے غلام بن جاؤ، ان کے غلاموں کے غلام بن جاؤ، بیڑا منہ پھیرنا اللہ کی آیتیں سن کر، نصیحت سن کر حق کو قبول نہ کرنا، منہ پھیرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مگر بہت سے لوگ آج بھی مانتے نہیں، تو ان کے نہ ماننے کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ کیا لیں گے؟ اونچی کہیے، بدلہ۔ یہ سورۃ السجدہ کی یہاں تک جو میں نے تفسیر کی، اس کے بعد شروع ہو رہا ہے سورۃ السجدہ کا آخری رکوع۔ تو یہ سورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ بیان انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے۔